عمران خان ہوں۔ ناظرین ایک آپ کو عجیب چیز بتاتا ہوں اور یہ ریئلٹی ہے۔ حکومت اس وقت کچھ میٹنگز کر رہی ہے اور خبریں چلا رہی ہے کہ جناب ہم 8 فروری کو لانگ مارچ کو روکنے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی اٹک میں کوئی میٹنگ ہو گئی پولیس والوں کی، اسلام آباد میں کوئی تیاریاں شروع ہو گئی، تو حکومت نے یہ خبریں جان بوجھ کر پھیلانا شروع کی۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جیسے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کی طرف آتی تھی، ویسے ہی اب دوبارہ بھی وہ ڈی چوک کی طرف آئیں، کیونکہ جب وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو حکومت کے لیے کام بڑا آسان ہو جائے کہ پورے پاکستان سے فلو بڑھتا ہے ڈی چوک کی طرف، یہ آگے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لوگوں کو آہستہ 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 کمزور کرتے کرتے ڈی چوک تک بالکل کمزور کر دیتے، کیونکہ یہ ان کا تجربہ ہو گیا نا، جیسے عمران خان کا ڈی چوک پہنچنے کا تجربہ ہو گیا یا پی ٹی آئی کا کہ وہ پہنچ ضرور جاتے ہیں، اسی طرح ان کا بھی تجربہ ہو گیا کہ ڈی چوک آتے آتے لوگوں کو اتنا کمزور کر دو کہ پھر وہ ڈی چوک کے اندر مزاحمت نہ کر سکے، اور اگر زیادہ طاقت میں آ جائیں یا زیادہ تعداد میں آ جائیں تو پھر ان کے اوپر گولی چلانے کا ایک آپشن بھی ہوتا ہے جو یہ پہلے چلا چکے ہیں۔ اب یہ کیوں کر رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے نوجوانوں نے ایک نعرہ لگا دیا ہے نا کہ ہر چوک ڈی چوک، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور حکومت کے لیے ایک مشکل پیدا کر چکا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سارا اکٹھا ہو، 8 فروری کو دوبارہ اسلام آباد کی طرف آئے، ہماری طرف بڑھے، ہم ہر طرف کنٹینر لگا دیں گے، سارا کچھ بند کر دیں گے، مار کٹائی کریں گے، ایک مرتبہ پھر لوگوں کو مایوس کر کے بھیج دیں گے، 1 سال کے لیے معاملہ دوبارہ دب جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی سوچ یہ ہے۔ یہ جو ہر چوک ڈی چوک والا فارمولا ہے نا، اس سے انہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی نعرہ لگ جاتا ہے نا، تو جلدی ہو یا دیر سے ہو وہ کام ہوتا ضرور ہے۔ جب لوگوں نے نعرہ لگایا نا پہلی دفعہ گو نواز گو، تو پھر نواز کو جانا تھا، جلدی ہو یا دیر سے ہو۔ اس ملک میں گو مشرف گو کا نعرہ تب لگا جب پرویز مشرف بہت طاقتور تھا، پھر پرویز مشرف کو بھی جانا پڑا۔ عدلیہ کی بحالی کا نعرہ لگ گیا، ٹائم بہت زیادہ لگ گیا لیکن عدلیہ بحال ہو گئی۔ یہاں جب ایک سیاسی نعرہ لگ جاتا ہے اور وہ عوام کے دل کی آواز ایک دفعہ بن جائے تو پھر جلدی ہو یا دیر سے ہو وہ کام ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہر چوک ڈی چوک والا ایک فارمولا ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی پرابلم کریٹ نہ کر سکے، ہر چوک ڈی چوک نہ بن سکے، لیکن بہت ممکن ہے کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں یہ فارمولا کام کر جائے۔ آج نہ کرے، اگلی حکومت میں کام کر جائے، لیکن جب بھی کام کرے گا یہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فارمولے کے طور پہ کام کرے گا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی بنائی ہوئی کسی بھی حکومت کے سر پہ ایک تلوار بن کے لٹکتا رہے گا کہ ہر چوک ڈی چوک۔ اب یہ ہونا ضرور ہے، یہ آج ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، لیکن یہ تماشا اس قوم نے دیکھنا بھی ہے اور یہاں لگانا بھی ہے، اور یہ ہم بھی ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، تو یہ تلوار بن کے ان کے سر کے اوپر لٹک رہا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے ڈائیورژن لگا رہے ہیں، جی اسلام آباد آنے کی تیاریاں، ہم مارچ کو روکنے کی تیاری، کوئی مارچ لے کر نہیں آ رہا۔ اب پورے پاکستان کو بند کرنے کا پاکستان تحریک انصاف کا پروگرام ہے۔ 8 فروری کو اس سلسلے میں پہلا بڑا امتحان ہے۔ اس کے 10 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، تو رمضان سے 10 دن پہلے پاکستانیوں کا ایک سب سے بڑا اور پہلا امتحان ہے۔ اگر 8 فروری کو یہ پورا پاکستان بند کر کے دکھا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رمضان المبارک کے بعد ایک نیا فیز آئے گا، اور پھر یہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا فارمولا جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور وہاں حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی بجٹ سے پہلے۔ لہذا اسی لیے یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور یہ اس قسم کی خبریں چلائی جا رہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ ناظرین اٹیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر عمران خان صاحب کی بہنیں اور کارکن دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کی بہنیں جاتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات ہوتی نہیں ہے۔ آج علیمہ خانم نے ایک اور بات بتائی، انہوں نے کہا جی 96 دن ہو گئے ہیں، اتنے دنوں میں عمران خان صاحب کو باہر کی دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ صرف 1 گھنٹے کا، 96 دنوں میں صرف 1 گھنٹے کا رابطہ عمران خان صاحب کا بیرونی دنیا سے کروایا گیا، اور اب تو کافی عرصہ ہو گیا، لگ بھگ 2.5 مہینے ہونے والے ہیں، ملاقات ہونے نہیں دی جا رہی۔ ایک ملاقات کروائی گئی تھی بس عمران خان کی بہن کی، وہ بھی کافی احتجاج کے بعد، جب سہیل افریدی ساری رات وہاں پہ بیٹھا رہا اپنے اراکین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو اس کے بعد جو منگل آیا وہ ایک ملاقات کروائی گئی، لیکن ملاقاتیں عمران خان صاحب کی بند ہے، ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ احتجاج جو ہے نا وہ بڑا خفیف سا ہوا، یعنی جسے احتجاج کہتے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے یا ان کی قیادت کر سکتی ہے، وہ اس نہج تک نہیں جا رہے۔ شاید ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے لیے یا ان کے لیے کوئی رستہ نکالے گی، لیکن سادی اور صاف بات یہ ہے کہ آصف منیر صاحب جب تک ہیں تب تک وہ عمران خان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ جو ان کے ساتھ پاکستانیوں نے کر دیا ہے
اور جو شعور عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کو دیا، اس کے بعد جو کچھ عاصم منیر کے ساتھ ہوا، یعنی پاکستان کا اگر آج آپ سب سے غیر مقبول آدمی دیکھیں، آپ سروے کروا کر دیکھ لیں، ہم نے کئی دفعہ نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ سروے کروایا، لیکن عاصم منیر صاحب کی غیر مقبولیت کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ وہ طاقت میں بے مثال ہے، یعنی ان کے پاس 7-8 لاکھ لوگوں کی ایک فوج ہے، بہت ساری بندوقیں ہیں، ہتھیار ہیں، ایئر فورس ہے، بہت سارا کچھ ان کے پاس ہے جو ان کے اشارے کے اوپر چلتا ہے۔ بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ایجنسی ہیں ان کے ذریعے سے وہ پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، تو طاقت تو بے مثال ہے، لیکن طاقت کانسٹنٹ ہی نہ ہوتی، ہمیشہ رہتی نہیں۔ مقبولیت کے معاملے میں جو سب سے غیر مقبول ہے اس وقت پاکستان میں، وہ بھی عاصم منیر صاحب۔ آپ جتنے مرضی سروے کروا کر دیکھ لیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے شاید کہ عاصم منیر صاحب یا یہ موجودہ نظام عمران خان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو، یہ ملک کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیں گے، یہ پاکستان کے ٹکڑے کروا لیں گے، لیکن یہ عمران خان کے لیے گنجائش نہیں نکالیں گے۔ عمران خان کے لیے گنجائش پاکستان کی عوام کو زبردستی نکالنی پڑے گی، بزور طاقت نکالنی پڑے گی، پرامن طریقے سے ایک بڑا احتجاج کر کے عوام باہر نکلے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے اور ان سے پھر جان چھڑوائے۔ اس کے علاوہ تو کوئی رستہ پاکستانیوں کے پاس ہے نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے، دیکھیں نا ابھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی یہ تصویر ہے، یا 20 سے 25 وکیل یہ آئے عمران خان صاحب کے کیسز لگوانے کے لیے۔ اب 20 سے 25 وکیل پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب موجود ہیں یہاں پہ۔ سب کتنے ہیں؟ 20 سے 25 وکیل جو ہے وہ کیا انقلاب لے کر آئیں گے؟ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے پاکستان کی عدلیہ کو چھڑوائیں گے؟ اور کیا 20 سے 25 وکیل یہ کر پائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگوا لیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور صاحب یہ وہاں پہ چیمبر میں انتظار کرتے رہے، اور چیمبر میں ہونے کے باوجود چیف جسٹس نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ 2 دفعہ گئے ملنے کے لیے، انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں ملتا۔ چیف جسٹس نے تو کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو اپنی جگہ پہ ڈوگر صاحب، ان کا سیکٹری بھی نہیں ملا۔ یہ حالات ہیں، اور یہ اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ یہیں سے 26 نومبر کو نہتی عوام پر گولیاں چلانے کے پیچھے عاصم منیر ہے۔ میں آج پھر واضح کر رہا ہوں کہ اب بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ گروہ پورا نظام ہتھیا چکا ہے۔ بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور اور جنید اکبر کو تاکید کرتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں۔ تحریک کا مقصد انصاف کا نظام، قانون کی بالادستی اور آئین کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے سڑکوں پر آواز نہ اٹھائی تو یہ قبضہ گروپ پارلیمانی پارٹی کو بھی آہستہ آہستہ تباہ کر دے گا۔ میں کھڑا ہوں تو آپ کو بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ ذرا دوسرا حصہ بھی سن لیجئے جو آخری پیراگراف انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کے وہاں شائع کیا گیا۔ ہماری جدوجہد ہمارا حق ہے، کیونکہ پاکستان کی 80% عوام میرے ساتھ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دھاندلی کا 90% عمل پولنگ کے بعد سے لے کر نتائج کے درمیان ہوا ہے۔ میں نے 2 سال الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے کوشش کی ہے۔ اگر 8 فروری کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو گیم وہیں ختم ہو جاتی۔ آج بھی کہتا ہوں اگر انتخابات میں شفافیت چاہیے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نظام لایا جائے، دھاندلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جب سنوائی ہو رہی تھی کیس کی تو تب یہ بات چیت کی ہے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ آدمی کتنی مضبوطی سے کہاں کھڑا ہے۔ دیکھیں ایک بات آپ سب کو ماننی پڑے گی کہ اگر عوامی دباؤ عمران خان صاحب قائم کرنے میں ناکام رہے نا تو یہ والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس میں عاصم منیر صاحب سربراہی کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کو 1000 سال تک باہر نہیں آنے دیں گے۔ جتنے انہوں نے عمران خان صاحب پہ مقدمے کر چھوڑے ہیں وہ 200-300 مقدمے ہیں، یہ ایک مقدمے میں 100 سال 2-3 سال بھی سزا دیں گے نا تو عمران خان صاحب کو 1000 سال اندر رکھ سکتے ہیں، یا 1000 سال کی سزائیں یہ کروا سکتے ہیں۔ جتنے بھی مقدمے عمران خان صاحب کے اوپر کیے گئے، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے مجھے بھی اور پاکستانیوں کو بھی کچھ امید تھی اس نظام کے اندر کہ انصاف ملنے کی صورت میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ اب وہ امید تو ہوگی 0-0، امید تو ہوگی ختم کہ عمران خان صاحب انصاف ملنے کی صورت میں یا عدالتوں سے انصاف ملنے میں باہر آئیں گے۔ اب جب وہ امید ختم ہو گئی تو باقی کیا رہ گیا؟ صرف عوام کی طاقت۔ جب عوام کھڑی ہوگی تب عمران خان باہر آئے گا۔ جب عوام اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالے گی اور ان کو ان کی آئینی حدود کے اندر واپس دھکیل دے گی تب عمران خان باہر آئے گا، اور تب پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہو جائے گا۔ سب سے بڑا ٹاسک پاکستانیوں کے سامنے ایک ہی ہے کہ پاکستان اور پاکستانی 25 کروڑ لوگ ہیں، ہلکا سا ایسے کر کے جھٹکا لگائیں گے سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستانی فیصلہ کریں اور فیصلہ کر کے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں نا۔ ایم کیو ایم کو شکوہ کس سے ہے؟
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। नून लीग को आजकल वो गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी अपनी तबाही के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार कहते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो जुल्फिकार जी भुट्टो के कत्ल से लेकर बेनजीर भुट्टो की शहादत तक, और आज तक वो ये कहती है कि जी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया जो किया। बादशाह खान से लेकर आज तक एएनपी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सारे मसाइल का जिम्मेदार समझती है। ये सिर्फ मौलवियों की थोड़ी बहुत जमातें अगर आप बीच में से निकालना है तो बाकी सारे तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। जितनी अवामी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में बड़ी, पीटीआई समेत, ये सारे तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अंदर से तो इनके अंदर ये सोच है कि इन्होंने हमें तबाह किया, यहां तक पहुंचा दिया है। आज सियासतदान की पाकिस्तान में इज्जत कोई नहीं है, सिर्फ एक ही इदारा है जो डंडे के साथ पूरे मुल्क को चला रहा है। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको अवाम एक दफा फैसला करे और इसको दीवार के साथ लगा के इसकी आईनी हुदूद में भेज दे तो याद रखिएगा पाकिस्तान चल जाएगा, फिर इमरान खान भी छूट जाएगा, वरना नहीं। और इस वक्त मैं आपको बताता हूं अभी क्या हो रहा है। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। मेरे सोर्स ने मुझे जो इंफॉर्मेशन दी उसके मुताबिक ये धड़ाधड़ उसके अंदर चीजें तब्दील कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात जो माजी में फौज के पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रहे या एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त कहीं पे किसी जगह पे कोई नरम थी, तो वो पूरी गिरफ्त में लेने के लिए एक शिकंजा कसा जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से। जो एक कानूनी दिमाग है उन्हें बिठाया गया है। हुकूमत को इसकी अली बे का भी नहीं पता, ना नवाज शरीफ को पता है, ना जरदारी को पता है, ना बिलावल मरियम, कोई नहीं। शहबाज शरीफ तो वैसे ही नहीं बेचारा, ये इनको पता ही कुछ नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट कहां तैयार हो रहा है और उस ड्राफ्ट के अंदर कौन सी नई चीजें शामिल हो रही हैं, कौन कौन से आइन और कानून की धज्जियां उसके अंदर उड़ा दी जाएंगी, कौन कौन सी चीजें तब्दील कर दी जाएंगी 27वीं आईनी तरमीम में, ये इनको कुछ पता नहीं है। इन्हें लाकर ड्राफ्ट दिया जाएगा और देखा जाएगा जनाब ये ड्राफ्ट है, इसको आप 27वीं आईनी तरमीम में ये कर दें, पास करवा दें। तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो मार्शल लॉ प्लस हो जाएगा इस मुल्क में। बल्कि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि ये फील्ड मार्शल से इसको मंसूब करते हैं कि ये आसिम लॉ है पाकिस्तान में, ये कोई मार्शल लॉ भी नहीं है, ये उससे भी आगे की मार्शल लॉ प्लस की कोई चीज है। अब नाजरीन, मईशत पर कुछ झूठ बोले गए हैं पाकिस्तान में, इसको जरा आज क्लियर कर देते हैं। मैं ये चीज आपके सामने रखने लगा हूं और ये आदादो शुमार जो है ये सरकारी है, लेकिन जो चीजें अब मैं आपको बताऊंगा, जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान ना दिवालिया हुआ ना होने जा रहा है, देखिए पाकिस्तान जो है वो इसके दिवालिया होने की खबरें आई 2023 में, 2022 में ऐसा सच नहीं थी। 2023 में पाकिस्तान के दिवालिया होने की खबरें ज्यादा आई जब हुकूमत थी शहबाज शरीफ की और आर्मी चीफ बन गए थे आसिम मुनीर साहब, तो फिर पाकिस्तान के दिवालिया होने की खबरें आई और ये खबरें सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो नहीं रहा बल्कि दिवालिया हो चुका है। पूरी इन्होंने कोशिश की कि ये दिवालियापन इमरान खान साहब के खाते में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाद है, उसने मदद की और इनकी अपने अंदर से गवाहियां आना शुरू हो गई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कि इमरान खान के दौर में जो कौमी खजाने के अंदर पैसा पड़ा हुआ था वो पाकिस्तान का पैसा था और वो पाकिस्तान के पास लगभग 16 अरब डॉलर पाकिस्तान के अपने रिजर्व के अंदर पड़े हुए थे। और उस दौर में किसी किस्म का कोई पाकिस्तान डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा था, रेमिटेंसेस लगातार बढ़ रही थी, आईटी सेक्टर में पाकिस्तान आगे जा रहा था, रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन हो रही थी, एक्सपोर्ट्स लगातार पाकिस्तान की बढ़ रही थी, पाकिस्तान में सियाहत जो है उसके अंदर तरक्की हो रही थी और इमरान खान साहब दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बना रहे थे। पेट्रोल की और डॉलर की कीमतें कुछ हद तक कंट्रोल थी और काफी कंट्रोल था। आलमी मंडी में बहुत महंगा हो गया था पेट्रोल, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में कंट्रोल करके रखा हुआ था। ये था वो दौर। फिर आसिम मुनीर साहब ने दावा किया जी 1 साल में मईशत ठीक हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा दिया। कहां गए वो लोग जो कहा करते थे जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, ये बातें की ना आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन ये तो ख्वाजा आसिफ आपका बॉस है, उसने ये बात की थी। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास जो कौमी खजाने में पैसा पड़ा हुआ वो पैसा किसका है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताने जा रहा हूं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान इमरान खान के दौर में डिफॉल्ट कर रहा था या अब कर रहा है। और ये अभी झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एज पे खड़ा है। पाकिस्तान की मईशत पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये पूरी सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत सारे आपसे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको आदादो शुमार बताता हूं और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 14.5 अरब डॉलर जून के आखिर तक थे। ये मैं आपको 2 हफ्ते पहले तक की ये रिपोर्ट दे रहा हूं कि ये 14.5 अरब डॉलर थे। अब उससे कम होंगे या थोड़ा सा ऊपर होंगे, इसके आसपास ही होंगे। अच्छा जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के पास पैसे हैं ना, ये पाकिस्तान के अपने है ही नहीं। ये पैसे किसके हैं? जरा ये 14.5 अरब डॉलर है, जरा इनका हिसाब कर लेते हैं।
सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर इसके अंदर हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने रखवाए हुए हैं, और इस पे सऊदी अरब 4% सूद हमसे वसूल कर रहा है। हर साल हम इस रकम को रोल ओवर करते जा रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने सऊदी अरब से पैसा लिया हुआ है और पैसा बढ़ा दिया है और उसके ऊपर सूद देते जा रहे हैं। कर्जा वापस करने के बजाय उसको रोल ओवर करते हैं। 5 अरब डॉलर किसका हो गया?